بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر محمد ارسلان رضا الحنفی السیفی مجددی صاحب، آپ کے پاس کافی لوگوں کے سوال ہیں کہ تسبیح نماز کا طریقہ جو ہے وہ بتا دیا جائے۔ تو تسبیح نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، صلاۃ التسبیح؟ یاد رہے کہ صلاۃ التسبیح جو ہے یہ ایسی نماز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اس نماز کی اہمیت ایسے ہے کہ اگر توفیق اور ہمت ہو، طاقت ہو تو روزانہ پڑھے۔ روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لیں، مہینے میں ایک بار پڑھ لیں، سال میں ایک بار پڑھ لیں، یا پھر پوری زندگی میں بھی ایک بار پڑھ لیں۔ اللہ پاک زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی نیت جب آپ نے کرنی، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسے اجتماعی صورت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مساجد کے اندر اس میں علماء کا آپس میں اختلاف ہے، علمی اختلاف ہے، لیکن یہ نماز باجماعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے ذرا ذوق شوق اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور اکیلے کو نہیں بھی پڑھتا تو اکٹھے سارے پڑھ لیتے ہیں۔ عبادت کی ترغیب، رغبت دلانا اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا، یہ چھوٹی سی بات نہیں، بہت بڑی عظیم بات ہے۔ تو موقع مل جائے تو وہاں تو علماء کرام نیت بھی بتا دیتے ہیں، طریقہ کار بھی بتا دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس کے ذریعے سے، ویڈیو کے ذریعے سے بتا رہا ہوں کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اگر جماعت کے ساتھ ہیں تو پیچھے اس امام کے، اور اگر جماعت کے ساتھ نہیں، انفرادی ہیں، تو پھر یہ ذکر نہیں کرنا، پھر اتنا ہی کافی ہے۔ 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف کعبہ شریف کے، بندگی خدا کی، اللہ اکبر۔ تو اب آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھ لیا۔ 15 مرتبہ آپ نے اسٹارٹ لینا ہے یہاں سے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ۔ تکبیر تحریمہ اور ثنا کے بعد 15 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ پڑھی گئی۔ سورہ فاتحہ شریف کے بعد کوئی سورت ملا لینی۔ جب وہ سورت مل گئی، اب رکوع میں جانے سے پہلے اور قرات مکمل کرنے کے بعد، سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ آپ نے پھر یہی تسبیح دہرانی ہے، پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 25 مرتبہ ہو گیا، 15 بار پہلے، 10 بار یہ۔ اب آپ نے رکوع کے لیے جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے۔ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ آپ نے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب 10 مرتبہ آپ نے پھر یہ تسبیح پڑھنی ہے رکوع میں ہی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 35 مرتبہ ہو گیا۔ اب آپ رکوع سے کھڑے ہو گئے، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ جب رکوع سے کھڑے ہو گئے یعنی قومے میں، تو اب آپ نے پھر 10 مرتبہ یہی پڑھنی ہے تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنا ہو گیا؟ 15، 10، 25 اور 10، 35۔ اب آپ رکوع سے سجدے میں گئے تو سجدے میں جا کے آپ نے پھر 10 مرتبہ
پہلے 3 بار یا 5 یا 7 بار سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، یہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر آپ نے یہی تسبیح دہرانی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 45 مرتبہ ہو گیا۔ اب آپ سجدے سے اٹھے، اس کو دونوں سجدوں کے درمیان میں جب بیٹھے تو اب آپ نے پھر 10 مرتبہ یہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنا ہو گیا؟ 55 مرتبہ ہو گیا۔ اب دوسرے سجدے کے لیے جب آپ گئے تو پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ آپ نے پھر پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنا ہو گیا؟ 65۔ 75 مرتبہ ہو گیا، 65 نہیں ہوا، 75 مرتبہ ہو گیا۔ 15 مرتبہ ابتدا میں، پھر قرات مکمل ہونے کے بعد 10 مرتبہ، 25 مرتبہ ہو گیا۔ پھر آپ رکوع میں گئے تو 10 بار پڑھا تو 35 مرتبہ ہو گیا۔ رکوع سے کھڑے ہوئے تو پھر 10 مرتبہ پڑھا تو 45 مرتبہ ہو گیا۔ پھر آپ پہلے سجدے میں گئے تو 10 بار پڑھا تو 55 مرتبہ ہو گیا۔ پھر سجدے سے اٹھے، دونوں سجدوں کے درمیان میں 10 بار پڑھا تو 10 مرتبہ پڑھا تو 65 مرتبہ ہو گیا۔ پھر دوسرے سجدے میں گئے تو 10 مرتبہ پڑھا تو 75 مرتبہ ہو گیا۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں پھر اسی طرح جب کھڑے ہوئے 15 بار، پھر 10 بار، ساری جگہوں پر اسی طرح سے پڑھتے گئے۔ اب آپ تشہد پہ آ گئے، دوسری رکعت مکمل ہوئی تو تشہد پہ بیٹھ گئے۔ تشہد پہ آپ نے رب جعلنی یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے، اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو سبحانک اللہ سے شروع کرنی۔ تیسری رکعت اسی طرح پھر 15 بار، اور آگے اسی طریقے سے۔ تو یوں 4 رکعتوں میں آپ نے 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کو اپنے خیال سے گننا ہے، تسبیح ہاتھ میں نہیں لینی، نہ کاؤنٹنگ والی، نہ منکوں والی، اور نہ ہی انگلیوں کے اشاروں سے، یعنی کہ ایسے بندہ کرتا رہے، ایسے کرتا رہے، بس خیالات میں یہ انگلی کے پوروں پر اپنے خیالوں میں پڑھتا رہے، گنتی کرتا رہے، لیکن ہاتھ میں تسبیح یا کاؤنٹنگ والی تسبیح یا منکوں والی تسبیح کا استعمال نہ کرے۔ انشاءاللہ والرحمن اس طریقے سے تسبیح نماز ادا کریں گے۔ چوتھی رکعت میں پھر تشہد کے بعد رب جعلنی یوم یقوم الحساب تک جا کے سلام پھیرے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگے کہ مولا میری یہ نماز اگر کوئی اس میں کمی بیشی رہ گئی ہے، میرے الفاظ میں کمی بیشی رہ گئی ہے، میری ادائیگی میں کمی بیشی رہ گئی ہے، تو اے مالک کریم مجھے معاف فرما دے، اور جس مقصد کے لیے میں تیرے دربار میں عرض کروں، یا اللہ ایسا کرم فرما دے، مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میں تیرے دربار سے جو مانگا کروں مجھے مل جایا کرے۔ اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے گریہ زاری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے، رونا نہیں بھی آتا تو رونے والی شکل بنا لے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رونا نہ بھی آئے تو رونے والا منہ بنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو یہ نماز کا، تسبیح نماز کا جو طریقہ میں نے عرض کیا ہے، اس طریقے سے آپ انشاءاللہ تعالی نماز تسبیح ادا کریں، اور اس ویڈیو کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ہمارے چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں، اور دوسرے دوست احباب اور عزیز رشتہ داروں تک اس چینل کو سبسکرائب کرواتے رہا کریں۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا۔